ربیع فوزانی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم نے ایک سیریز جو شروع کی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی مقبول بھی ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت سے مزید نوازیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں. آمین. تو آج بھی انجینئر علی مرزا صاحب کا ہم ایک علمی اعتراض لے کے آئے ہیں. علمی اعتراض صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مالک اشتر جو ہیں ان کو سٹیٹس دیتے ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ والا. تو ان کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کرتے ہیں مالک اشتر ہیں کون؟ دوسرے یہ کہ انجینئر علی مرزا صاحب اس کے بارے میں مزید یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک متنازع شخصیت تھے، تو مالک اشتر بھی ایک متنازع شخصیت ہے. مالک اشتر یہ کون ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اچھا، یہ علی انجینئر مرزا صاحب نے مالک اشتر، یہ تو قاتل عثمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، مطلب قاتلین میں سے ہے جو محاصرہ کرنے والے تھے. یہ ان میں سے ہے، یعنی کہ اس قدر سنگین مجرم کو ان کو اویس قرنی کا ایک تو سٹیٹس دے رہے ہیں. ہاں، حضرت اویس دوسرا قرنی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. اچھا، پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ حضرت لگا کر پھر رحمۃ اللہ علیہ کہا انجینئر مرزا صاحب نے، اور کہا کہ یہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس اویس قرنی والا ہی تھا. یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر، جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں. سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے. تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی. مثال کس کی دے رہا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منافق کہا گیا ہے. اور پھر مثال اس کی یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 سال میں، پچھلے 100 سال میں کہتے ہیں 60,000 کتابیں آپ وسلم کے مخالفت میں لکھی گئی. تو یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں 60,000 کتابیں. انجینئر مرزا صاحب سے تو میں کہتا ہوں کہ دکھا تو دو ہمیں 60,000 کتابیں کہاں پر ہیں. اور پھر ایسی شخصیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا، اس کے ساتھ انجینئر مرزا نے مالک اشتر کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی. مالک اشتر ہے کون؟ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لعنت کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، 37,782 نمبر روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالک اشتر یعنی لعن اللہ قتلۃ عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لعنت کی ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت ہو، خشکی کے اندر بھی، پہاڑ پر بھی، زمین پر بھی، سمندر میں بھی. یعنی کہ قاتلین عثمان میں سے علی کی لعنت ہے قاتلین عثمان پر. تو یہ انہی میں سے شامل ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، المعجم الکبیر لطبرانی کی اس کی روایت موجود ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر بد دعا کی. تو اس بد دعا میں پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، کہ اے اللہ تو اپنے تیروں میں سے تیر جو ہے مالک اشتر کے اوپر مسلط کر، اس کے اوپر بھیج دے، کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. تو یہ وہ مالک اشتر ہے. اور اس کے بارے میں بتا دوں مالک اشتر یہ کون ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شروع تھا، یہ باغی بلوائی آئے ہوئے تھے جب، تو یہ محاصرہ کر کے کھڑے تھے اور پانی بھی بند ہے، سارا کچھ بند کیا ہوا ہے. تو یہ ام المومنین ہماری امی جان جو ہے حضرت صفیہ، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ انہوں نے کوشش کی کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک جو ہے کھانا پہنچا دوں کسی طریقے پر. تو یہ گھر سے نکلی کھانا لے کر اپنے غلام کے ساتھ. تو حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کے غلام تھے. تو راستے میں جب گئے تو مالک اشتر یہی بدبخت کھڑا تھا، اور اس نے اس سواری کو روکا اور اس سواری کے منہ کے اوپر اس نے جو ہے نا مارنا شروع کر دیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کہا کہ ردونی ھذا الکلب، اس کتے کو میرے سے دور کر دو. ھذا الکلب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تو اس کو کتے کا سٹیٹس دے رہی ہے، اور یہ ان کی بے حرمتی کر رہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی سواری کو مار رہے.
اور جو ہے ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، تو وہ ام المومنین کہہ رہی ہیں مجھے لے کر جاؤ، یہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گا، ہذا الکلب کے لفظ ہے کہ اس کتے سے مجھے لے کر جاؤ۔ انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ رحمۃ اللہ علیہ اور تابعی تھے اور کنٹروورشل، اویس کرنی کا سٹیٹس اس کو دے رہے ہیں، شرم نہیں ہے کہ اس کا شخص کو اویس کرنی کا سٹیٹس دینا اور تابعی کا سٹیٹس دینا، تابعی کا سٹیٹس دینا۔ تو آپ سننے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی اگر انجینئر مرزا صاحب کا آپ کہیں کہ جی وہ تو حق کو ثابت کر رہے ہیں، حق کو بیان کر رہے ہیں، تو بھائی کون سا حق ہے، یہ کون سا حق رہ گیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ اویس کرنی کا سٹیٹس ہے۔ اگلی بات بتا دوں، یہ اپنے منہ سے بھی مالک اشتر نے اقرار کیا کہ ہم نے قتل کیا عثمان غنی کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کا گورنر اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، تو اس مالک اشتر کو اطلاع ملی، اس کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت علی نے تو بصرہ کا امیر جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس کو بنا دیا، اپنے چچا زاد بھائی کو۔ تو اس نے کہا کہ کیا اے کانے تو نے خود سنے، یہ مالک اشتر نے کہا کانے تو نے خود السمیتہ یا آور، اے کانے تو نے خود اس بات کو سنے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم اشتر، واللہ یا اشتر، اللہ کی قسم اشتر میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ حضرت علی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا امیر مقرر کیا ہے۔ تو پھر اس نے اس وقت کہا کہ پھر ہم نے اس بوڑھے مدینہ میں اس بوڑھے عثمان کو قتل ہم نے کیوں کیا؟ تو اس نے انداز بنا کر کہا کہ پھر اس بوڑھے کو ہم نے قتل کیوں کیا؟ تو وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اذا لما قتلنا الشیخ بالمدینہ تھی، تو ہم نے اس شیخ کو بوڑھے کو ہم نے کیوں قتل کیا مدینے میں حضرت عثمان کو؟ تو وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک تو مالک اشتر بذات خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور پھر اسی جملے میں حضرت علی کی توہین بھی کر رہے ہیں، حضرت علی کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی حیثیت بھی نہیں دی، حضرت علی کی صف میں گھس کے چھپنا چاہا، تو حضرت علی نے بصرہ کا امیر جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس کو بنایا، اس کو حیثیت ہی نہیں دی، اور یہ جو ہے اس کے اوپر لعنت بھی حضرت علی کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو منافق بھی کہا گیا کہ ان کساک اللہ ثوبا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، فاراد المنافقون ان تخلعوا فلا تخلعوا، تو منافقین کہیں گے کہ خلافت کو چھوڑ دے، اس قمیص کو اتار دے، لیکن عثمان تو نے نہیں اتارنا۔ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مالک اشتر ایک تو قاتلین عثمان میں سے، حضرت علی کی بھی اس نے توہین کی ہے، ہاں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی ہے، حضرت صفیہ کی توہین کی ہے، پھر انجینئر علی مرزا صاحب انہیں اتنا بڑا سٹیٹس دے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بس وہی بات ہے نا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، انجینئر مرزا صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے اس کو اویس کرنی کا سٹیٹس کیوں دیا؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ آخر میں حضرت عثمان غنی کے قاتل کو آپ نے اتنا ہیرو بنا کر پیش کیا، اس کے اوپر تو ایران میں فلم بنائی گئی ہے باقاعدہ، مالک بن اشتر نخعی کے اوپر اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے۔ تو اب انجینئر صاحب اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کس طرف ہے۔ اور اگلی بات کہ اس مالک اشتر نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا کہ یقریو کی ابنوں کی السلام، کہ تجھے آپ کو آپ کا بیٹا سلام کہتا ہے، اور اونٹ بھیجا کہ یہ میری طرف سے آپ ہدیہ رکھ لیجئے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لا سلم اللہ علیہ، کہ اللہ کی سلامتی اس کے اوپر نہ ہو، اس کے اوپر۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا لیس ببنی، یہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے نا۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے انکار کر دیا میں اس کی ماں نہیں ہوں، تو گویا کیا بتایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اراد المنافقون، منافق ہے یہ تو، کہ عثمان غنی سے خلافت چھیننے کی بات کرنے والے لوگ۔ اسی پر بات لمبی ہو جائے، ایک اور سوال میں نے بہت اہم کرنا ہے اسی پر، کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر ہے، وہ کافی اس کی تشہیر بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں ایک بڑا عجیب انہوں نے ایک جملہ کیا جس پر مجھے بڑا غلط جملہ لگا۔ وہ عائشہ سے متعلق انہوں نے روایت پیش کی ہے کہ مقام اگلے سیشن میں کر دیتے ہیں، اگلے سیشن میں، ہاں اس اگلے سیشن میں ٹھیک ہے ناظرین، اس سوال کو ہم اگلے سیشن میں رکھ لیں گے، فی الحال مالک اشتر پر ہی گفتگو جو مزید کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ تو یہی مالک اشتر ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں یہ شامل داخل تھا، اور اس کو جو ہے پیش کر کے انجینئر مرزا صاحب نے اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثال دے کر اس کو کنٹروورشل کہا، اور پھر اس کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا، لیکن صحابہ کے بارے میں بازاری زبان، اور صحابہ کے قاتلوں کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ ان کو اسٹیٹس حضرت اویس کرنے والا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، بس اس کویسچن پہ جو ہے نا ہم ان کو علی انجینئر مرزا صاحب کو اس کویسچن پہ اپنا ایک سیشن ختم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ انتہائی خطرناک بات ہے کہ آپ جو ہیں
جو صحابہ کے قاتل ہیں ان کو تو ایک بڑا سٹیٹس دے رہے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں آپ ایسی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں جو کہ کم از کم ایک سمجھدار اور ایک عقل مند انسان نہیں سن سکتا. تو معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ جی علی مرزا صاحب، آپ ہمارے ان سوالات کا ایک تو جواب بھی دے دیں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے تو آپ اس سے رجوع ضرور رجوع بھی کیجیے گا. کریں.